السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے اس ہمارے درس میں استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا قبول فرما لے، آمین۔ برادران اسلام، درس کا عنوان ہے دعا کے تعلق سے۔ گزشتہ درس میں نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ دعا کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو میرے قریب آ جائیں، سب میرے قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ جو باتیں میں آپ کو دعا کے تعلق سے ابھی بتلانے والا ہوں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، دعا کے متعلق سیکھنا، دعا کے متعلق سمجھنا، یہ بذات خود ایک خیر اور بھلائی ہے۔ آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ دین کا ایک عظیم معاملہ ہے، یا کہہ لیجئے دین میں ایک عظیم عبادت ہے۔ تو دعا کے متعلق جاننا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ دراصل دین سمجھنا ہے، کیونکہ دعا کو دین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، دعا کو عبادت اللہ نے قرار دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ غافر پڑھیے، آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 سورہ غافر۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کہا تمہارے رب نے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہاں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سے مراد کیا ہے یہاں؟ دعا ہے۔ جو دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں یہ عنقریب جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد، معلوم ہے امام بخاری کی جو حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے علاوہ بھی امام بخاری نے بہت ساری کتابوں کو ترتیب دی ہے۔ اس میں ایک کتاب ہے الادب المفرد، یعنی زندگی میں جو بھی آداب ہونے چاہیے اس پر انہوں نے احادیثوں کو پیش کیا ہے۔ الادب المفرد میں، اور امام ترمذی نے اپنے جامع کے اندر نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا دراصل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ جو میں نے 2-3 دلائل دیں وہ اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے کہ دعا ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، افضل العبادت الدعاء، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔
تو دعا کے بارے میں پڑھنا، دعا کے بارے میں سیکھنا در حقیقت یہ ایک بہت بڑا علم ہے، جس سے آج ہماری اکثریت کیا ہے؟ غافل ہے میرے بھائیوں۔ دعا کی عظمت اگر جاننی ہو کہ دعا کی عظمت کتنی ہے، تو آپ کو اگر ایک لفظ میں سمجھاؤں تو یہ کافی ہے کہنا کہ قرآن مجید کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے اور قرآن مجید کی انتہا دعا پہ ہوتی ہے۔ یہ ایک لفظ کافی ہے۔ آپ پڑھیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی بعض صحیح روایتوں میں دعا بتلایا گیا ہے، صلاۃ بتلایا گیا ہے، جس کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، اور انتہا سورۃ الناس پہ ہوتی۔ کیا دعا کرتے؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دعا کی عظمت کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ابتدا دعا سے کی، اور قرآن مجید کی انتہا کس چیز پر ہوتی ہے؟ دعا پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے نبیوں کی یہ صفت بیان کی کہ انبیاء اللہ سے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 سورۃ الانبیاء۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بڑی بہترین بات اللہ نے کی، اللہ سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کہا اللہ نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نبی جو ہیں، انبیاء کی جو جماعت ہے، یہ بھلائی کے کاموں میں بہت آگے بڑھنے والی جماعت ہے۔ کہا اس کے بعد اللہ نے یدعوننا، وہ ہم سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ دعا ایک بھلائی ہے، اور ایک ایسی بھلائی ہے جس خیر کے بارے میں انبیاء کی جماعت کوشش کیا کرتی تھی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی ہے تو نبیوں کی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے نا، اللہ کے خلیل ہے نا۔ تو نبیوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ کہا اللہ نے وہ ہمیں پکارتے تھے، لالچ بھی ہوتی تھی اور ڈر بھی ہوتا تھا ان کو، یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں نا، تو ایک پر کاٹ دیا جائے تو کیا وہ اڑتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ وہ الگ بات ہے، ہمارے مثال مشہور ہے کہ مرغے کی ایک ٹانگ، وہ ایک مثل ہے، آپ اسے نہیں لا سکتے۔ کیا ہے؟ دونوں پروں میں سے اگر ایک کاٹ دیا جائے تو وہ ہوا میں پرواز نہیں کر سکتا۔ یہی صفت مومن کی ہے، اس کے یہاں اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے، دونوں برابر ہونی چاہیے۔ امید کا پہلو غالب ہو گیا اگر، تو اللہ کا ڈر بندے کے دل سے نکل جاتا، اس کے بعد وہ جیسے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسی زندگی گزارتا ہے۔ کرنا کیا ہے اولیاء ہماری سفارش کے لیے، ان کے نام پہ کبھی فاتحہ خوانی، ان کے نام پہ کبھی میلاد اور جلسے جلوس کر لیے۔ ڈر ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے دلوں سے، نہ کوئی اگر ڈر ہوتا تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ جو قوم جمعہ کی نماز میں مسجدوں میں اتنی بڑی تعداد میں آتی ہے، وہی قوم عصر کی نماز میں کہاں چلی جاتی ہے جمعہ کے دن؟ اور فجر میں تو کبھی کبھی ایسی حالت رہی ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہ میں ایک دو جگہ سعودی عرب جانے سے پہلے جب فراغت ہوئی تھی امامت کیا میں نے، اللہ کی قسم بیچارے مؤذن صاحب اور امام صاحب فجر میں سردی کے دنوں میں انہوں نے اذان دیا، اذان کے بعد جماعت کے وقت ہونے کے بعد بھی 10 منٹ انتظار کیا، کوئی نہیں آیا نماز کے لیے۔ تو ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، یہ ہمارے لیے کافی نہیں۔ ایک ایمان والے بندے کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی دونوں کے درمیان ہونی چاہیے، خوف بھی امید بھی۔ امید ہے کہ ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود اللہ معاف کرے گا، لیکن خوف ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ یہ نبیوں کی صفت اللہ نے بیان کی۔
آج ہمارے یہاں خاص کر کے ہم اہل حدیثوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم گناہ کبیرہ بھی کرتے، سود بھی کھاتے ہمارے لوگ، اور کیا ہے ہمارے نوجوان حرام کاری میں بھی لگے ہو، کہتے ہیں شیخ لا الہ الا اللہ پڑھنے، شرک تو نہیں کرتا ہوں میں۔ اللہ کے بندو، جہنم میں ایک لمحے کا عذاب جو ہے پوری دنیا کی لذت اور نعمتوں کو بھلا دینے والا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو بندوں کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے۔ ایک بندہ وہ ہوگا جس نے زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہوگی، پوری زندگی آرام اور آشائش میں گزری ہے، اس کی لگزریس لائف جسے ہم کہتے ہیں، 7 اسٹار 5 اسٹار بھی نہیں، 7 اسٹار لائف اس نے گزاری ہے۔ لیکن جب اسے اللہ کے حکم سے جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، ڈبکی سمجھتے، سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جاتے نا، یا دریا وغیرہ میں ناک پکڑ کے پانی میں گئے، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 50 سیکنڈ چلیے، 1 منٹ آپ پانی کے اندر رہ جاتے ہیں، وہ ایک ڈبکی 10 سیکنڈ سے بھی کم کی لگا کے جہنم سے نکالی جائے گی تو یہ 7 اسٹار زندگی پوری کی پوری بھول جائے گا۔ وہ سوچ لیجئے اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا تو کیا حالت ہوگی۔ تو دونوں چیز یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ سے امید بہت مضبوط ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ویسا ہونا چاہیے۔ کہا اللہ نے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور انبیاء کی جماعت یہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت ہے۔ تو نبیوں کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ ایمان والے در حقیقت اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن مساجد میں سنت کے مطابق قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اسپیشلی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، خاص کر کے ہم اہل الحدیث کی جو مساجد ہے وہاں سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت میں۔ جیسے جمعہ کے دن فجر میں کون کون سی سورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ سورہ سجدہ اور سورہ انسان، سورہ دہر یعنی سورہ انسان اور سورہ سجدہ۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یعنی جمعرات ختم ہو کے مغرب ہو گیا نا، تو مغرب میں اور عشاء میں کون کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ یہ کسی کو معلوم ہے تو بتلائیں۔ مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمعرات کا دن ختم ہو کر کے سورج غروب ہوا، جمعہ شروع ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، اور عشاء میں سبح اسم ربک الاعلی اور ھل اتاک حدیث الغاشیہ، اور فجر میں سورۃ الانسان یعنی سورہ دہر اور سورۃ السجدہ کی تلاوت کرتے تھے۔ بہرحال اب ماشاءاللہ سورۃ السجدہ سنتے ہیں قریب قریب۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 پڑھیے۔ سجدہ کرنے کے بعد امام صاحب جب اٹھتے تو سب سے پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ نے کہا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، یہ راتوں میں اٹھ کر کے بستروں سے اپنے پہلو کو الگ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور لالچ دونوں کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو عمل کیا کہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، اور لالچ اس بات کی ہوتی کہ اللہ تو میرا رب ہے، بڑا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ قبول کرے گا ہی کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص حکم دیا ہے، اے نبی جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ انہیں اپنا ساتھی بنا کر کے رکھیے۔ یا اللہ، یعنی جو دعائیں کرنے والے ہیں صبح و شام اللہ سے، نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اپنے خاص ساتھیوں میں شمار کیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم صبح و شام اللہ سے دعا کریں تو ہم اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، یہ بھی جمعہ کے دن پڑھتے ہیں ہم۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کے خواہش مند ہیں، جو اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے، یعنی ان کو اپنا خاص ساتھی بنا کر کے رکھیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ چلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے اور اللہ آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ جنت میں جائیں گے، دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی مثال کیسی ہے؟ دنیا میں جنتی دروازہ بنایا جاتا ہے اور ایک حقیقی جنت کا دروازہ ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟
دنیا میں جنتی دروازے بنائے جاتے ہیں، پولیس والے کھڑے ہو کے ڈنڈے مار کے کہتے کہ یہ دروازے سے چلا گیا تو یہ جنت میں چلا گیا. اور ایک عرش والے کی جنت ہے جو اس نے اہل ایمان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تو فرش والوں کی باتوں کی ضمانت نہیں ہے، عرش والے کے بات کی ضمانت ہے. اور اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ جھوٹا ہے یا اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں. اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَقَالَ رَبَّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے تم مجھے پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. پھر اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 پڑھی آپ. اللہ نے کہا اذا سألك عبادي عني، اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. یہ ہم بندوں کی بدبختی ہے، یہ ہم نے ظلم کیا اللہ کے ساتھ کہ جو رب ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے کہا شہ رگ سے قریب ہے. اس رب کو پکارنے، اس زندہ حی رب کو پکارنے کے لیے ہم نے مردوں کے وسیلے لگانے شروع کیے. اور حیرت کی بات ہے مثالیں بھی دی جاتی ہیں، مثالیں بھی دی جاتی ہے. کہا جب روٹی کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو بیوی سے روٹی مانگتے ہو، یہ مثال دی جاتی ہے. کہا چھت پہ چڑھنے کی ضرورت ہے تو سیڑھی کا سہارا لیتے ہو، یہ مثال دی جاتی ہے کہ کسی بڑے صاحب کے ہاں پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے وزیروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. میری ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ یہ زندگی بھر یاد رکھیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. بڑے وزیر کے ہاں پہنچنے کے لیے چھوٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے. بڑے کی مثال لیتے، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کو معلوم ہے آپ کا نام کیا ہے؟ جی جو لوگ مثالیں دیتے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے آدھار کارڈ کا نمبر کیا ہے؟ ووٹر آئی ڈی کارڈ کا نمبر کیا ہے؟ یا راشن کارڈ کا نمبر کیا ہے؟ بدبختو اللہ کی مثال دیتے ہو دنیا سے. جب تم ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے کی صورت میں تھے تب بھی تمہارا رب تمہیں پہچانتا تھا. اس اللہ کی مثال دیتے ہو، اس اللہ کی مثال دیتے. قال للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثالیں. پوری کائنات مل کر کے اللہ کی مثال نہیں دے سکتی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کبھی جائزہ لو. اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی پریشانی آئی. آپ سے بڑے نبی گزرے ابراہیم علیہ السلام، کبھی کہا اے اللہ تو ابراہیم کے وسیلے سے میری دعا سن لے، اللہ تو نوح کے وسیلے سے دعا سن لے. چلو نبی کے بعد صحابہ کی مثال لے لو. کبھی کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں میری دعا قبول کر لے؟ قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا، سنت اس کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ اللہ نے تو یہ کہا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. اے نبی جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو کہ میں اپنے بندے کے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب یہ بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سن لیتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب نبی کا وسیلہ لے کے آتا ہے، ولی کا وسیلہ لے کے آتا ہے، بزرگ کا وسیلہ لے کر کے آتا ہے تب میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس زندہ رب کو سنانے کے لیے مردوں کے وسیلے تیار کر کے رکھے. اللہ اکبر. سورہ ابراہیم کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء. اے نبی کہہ دیجئے بے شک میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. وہ کیا ہے؟ دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کچھ باتیں ہیں دعا کے تعلق سے. اور یاد رکھیں ایک چیز، دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے. دعا ہمیں کیا ہے؟ ہمیشہ کرنی چاہیے. جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ رب کی محبت دیکھیں ہم سے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور ہم کسی انسان سے 2 سے 3 مرتبہ مانگ لے تو انسان ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے کہ ان انسانوں کا وسیلہ لگاؤ اللہ سے مانگنے کے لیے. اللہ اکبر. آپ پڑھیں وہ حدیث پڑھیں، بڑی مشہور حدیث ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، ایسے ہی جامع ترمذی میں بھی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. علامہ البانی نے اس کے سند کو حسن قرار دیا. کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنے مصائب میں یا اپنے خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بڑی بہترین حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات۔ چلیں ایک بات اور کسی کو معلوم ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہو کہ بغیر۔ چلیں واجد بھائی ہمارے 80% پہنچ گئے وہاں تک۔ اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو۔ جی دیکھیں، حدیثیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی؟ کتنی طرح کی؟ آپ بولیں گے تو یاد رہے، کتنی طرح کی؟ ایک ہوتی ہے حدیث رسول اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث رسول کیا ہے؟ صحابی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا ہے حدیث رسول۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہیں کہ اللہ نے فرمایا لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو، جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر۔ اللہ کے رسول کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ حدیث رسول صحابی کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، اور حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہے کہ اللہ نے کہا لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو۔ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اللہ نے کہا اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے، ہم سب گمراہ تھے واقعی، ہدایت تو اللہ نے دی، کہا اللہ نے میں نے تمہیں ہدایت دیا لہذا تم سب مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ پھر کہا اللہ نے یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے سوائے ان کے جسے میں نے کھانا کھلایا، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو۔ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے تھے سوائے اس کے جسے میں نے کپڑا پہنایا، لہذا تم مجھ سے کپڑا طلب کرو میں تمہیں وہ عطا کروں گا۔ کہا اللہ نے اس کے بعد یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات و دن گناہ کرتے ہو۔ واقعی ہم رات و دن گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہوں کا علم ہمیں ہوتا ہے اور کچھ گناہ ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں جن کا علم ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی عظمت ہے میرے بھائیوں۔ ہم رات و دن گناہ کرتے ہیں، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کی تاریکی میں۔ اللہ نے کہا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، تم مجھ سے گناہ کی معافی مانگ کے تو دیکھو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی حدیث میں چل کے آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے فرمایا، یہ ذرا غور کریں، یہ جو لوگ مثالیں دیتے نا اللہ کی کہ فلاں صاحب کے وسیلے کے بغیر اللہ نہیں سنتا اور یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کو یہ حدیث سنائیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے چل کے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کہا سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے اور سارے جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائے، وہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، اور سب مل کر ایک ساتھ اللہ کو پکار لیں، وہاں کوئی وسیلہ لگانے والا نہیں ہے۔ مثال دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ بغیر وسیلے کی دعائیں سنتا ہے۔ کہا سارے انسان سارے جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب ایک مرتبہ میں اللہ کو پکاریں تو اللہ ایک مرتبہ میں سب کی پکار بھی سنے گا، سب کی ضروریات بھی اللہ پوری کر دے گا۔ اور اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی؟ جتنا آپ ایک سوئی لے کر کے سمندر میں ڈالیں اور نکالیں تو دیکھیں کہ سمندر کا کتنا پانی اس سوئی میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم سارے مل کر ایک مرتبہ اگر اللہ سے دعا کر لیں تو اللہ ہم سب کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس لیے دعا جو ہے ایک عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں. جب اتنی عظیم عبادت ہے تو اس کے کچھ ضابطے شریعت نے بتلائے ہیں. ان ضابطوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ ضابطے جو ہیں میرے حساب سے 2 آیتوں پر منحصر ہیں. ان دونوں آیتوں کو آپ یاد رکھیں. 2 آیتیں کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آپ تلاوت کیجئے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 اور 56, آیت نمبر 55 اور 56. 2 آیتیں. اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آئیے اس آیت پر ذرا غور کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو دعا کے آداب میں ہے یا دعا کے اصول اور ضابطے میں ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ ادعوا ربکم, یعنی اللہ سے دعا کرو. ادعوا ربکم, کس سے دعا کرو؟ اللہ سے دعا کرو. یعنی دعا جیسی عبادت کو کسی مخلوق کی طرف نہ پھیرو, بلکہ کس سے کرو؟ اللہ سے کرو. ادعوا ربکم, کہہ لیجئے اللہ سے دعا کرو بلا کسی واسطہ اور وسیلہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسند امام احمد کی روایت ہے, علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. ایک ابھی بچے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. کیا اللہ کے نبی ان کو یہ نہیں سکھا سکتے تھے کہ اے عبداللہ ابن عباس, جب مانگنا ہو تو میرے وسیلے سے اللہ سے مانگو, اللہ بغیر میرے وسیلے کے دعا قبول نہیں کرتا. ادعوا ربکم, اللہ نے کہا اپنے رب کو پکارو. یہاں کسی وسیلے کی بات نہیں کی جا رہی, کسی واسطے کی بات نہیں کی جا رہی. جو وسیلے کی بات کی گئی ہے وہ جائز وسیلہ ہونا چاہیے. جائز وسیلے کیا ہیں دعا میں؟ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجئے. اللہ نے قرآن میں کہا للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجئے. انشاءاللہ جب میں دعا کا طریقہ آخر میں بتلاؤں گا تو ناموں کا وسیلہ کیسے لیتے ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتلاؤں گا. اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیجئے. غار والوں کا قصہ سنا ہی آپ نے, 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے, اپنے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے رکھا اور دعا کی. اور تیسری چیز, انسانوں سے اپنے حق میں دعا کروائیے. وہ انسان جو زندہ ہو, موجود ہو. اب صاحب کو فوت ہوئے 200 سال ہو گئے, آج ہم ان کو پکار رہے ہیں کہ آپ کے بنا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں میرے بھائیو, شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. بہرحال تو سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا ادعوا ربکم, دعا کس سے کریں؟ اللہ رب العالمین سے کریں. اور اس دعا کو کسی مخلوق کی طرف نہ پھیریں, بلکہ دعا خالص اللہ تعالیٰ سے کریں. خالص, اس میں کسی قسم کی کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو, کسی شرک کی آمیزش نہ ہو. اللہ نے کیا کہا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لوگوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. دین کو خالص کرتے ہوئے ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو روک لیجئے, موڑ لیجئے. اور یاد رکھیے کہ دعا کی ابتدا ہی اخلاص سے ہوتی ہے, للہیت سے, اخلاص سے. اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. چلے دوسرا ضابطہ, ادعوا ربکم تضرعا. اللہ نے کہا تضرعا. تضرعا کے معنی ہوتے ہیں بہت گڑ گڑا کے دعا کرنا, بہت صبر کے ساتھ دعا کرنا. یہ 2 باتیں میری یاد رکھے, گڑ گڑا کے دعا کرنا اور صبر کے ساتھ دعا کرنا, اور بار 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 دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. ایسا نہیں 2 دن دعا کیا اور اس کے بعد پتہ نہیں اللہ دیتا کہ نہیں دیتا, اللہ کی مرضی. نہیں, اگر کسی چیز کی چاہت ہے تو آپ بار 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 اس کے تعلق سے دعا کیجئے. پڑھیے, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. اللہ اس وقت تک دعا قبول کرتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ مچائے. 2 دن دعا کیا, کہتا ہے یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ کیوں نہیں میری دعا سن رہا ہے. ایسے بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تضرعا, گڑ گڑا کر کے, گریہ وزاری کر کے, الحاح کے ساتھ کہتے, یعنی بار بار دعا کیجئے, جلدی نہ مچائیے, صبر رکھیے. آپ صبر رکھیے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں
صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے. جہاں اس نے جلدی مچائی خلاص ختم. اچھا ہم دعا کریں ہماری زندگی میں دعا قبول نہیں ہوئی، کیا ہمیں نا امید ہو جانا چاہیے؟ کیوں؟ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوا اس دعا کا؟ یا تو اللہ تعالی دعا کو قبول نہیں کرتا تو اس صورت میں کسی بڑی مصیبت سے نجات دیتا ہے اللہ تعالی، یا پھر اس دعا کو اللہ تعالی جمع کر کے رکھتا ہے، قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں جوڑ کے پیش کیا جائے گا. تینوں صورت میں ہمارا ہی فائدہ ہے. دعا قبول ہو گئی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بڑی مصیبت اللہ نے ٹال دی، یا وہ بھی نہیں ہوا تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا نامہ اعمال میں جوڑ کر کے. میرے بھائیوں اسی لیے دعا کریں تو تضرع کے ساتھ، جلدی نہیں مچائیں. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، بار بار وہ دعائیں کریں جو آپ چاہتے ہیں. ایسے ہی وخفیہ، اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. خفیہ کے معنی ہوتے ہیں، ایک اہم ضابطہ ہی ہے. دعا اصل میں رب اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں آپ. دعا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. ایک سیکریٹ ہے کہ بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کیا دے رہا ہے. تو اس دعا کو جب ہم کریں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تکبیر کے کلمات بہت زور زور سے چلانے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کرو اور یاد رکھو تم ایسے رب کو نہیں پکارتے جو رب بہرا ہے یا بہت دور ہے. نہیں، وہ رب تمہارا سننے والا ہے، تمہارے قریب ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ بھی ہے. تمہاری ہر حرکت، ہر سکونت کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. تو یہ ایک ضابطہ ہے میرے بھائیوں کہ دعا بندے اور رب کے درمیان ایک سیکریٹ ہے. تو آپ جب دعا کریں تو خوب چپ کے دعا کریں اللہ کے سامنے، روئے، گڑ گڑائیں، چپ کے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں. یاد رکھیں اللہ نے کہا انہو لا یحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اس کے بعد اللہ نے کہا انہو لا یحب المعتدین. یہ بھی ایک ضابطہ ہے، یعنی دعا کرنے میں انسان کو بہت زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی تجاوز کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، بدعتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. بدعتی آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. دعا میں بہت زیادہ تجاوز کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت جو اصل سنت رسول ہے دعا کے تعلق سے اس کو چھوڑ دینا، یا جو دعا کے آداب میں سے ہے، جو دعا کا طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ دینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے ہی دعا کے ضابطے میں ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہیں مچاؤ. اللہ نے کہا کہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہیں مچاؤ. تو زمین میں اصلاح ایمان کے ذریعہ ہوتی ہے. فساد کیا ہے؟ اب دعا کے معاملے میں اگر فساد مراد لیجئے تو حرام نہ کھاؤ، کیونکہ حرام کھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے. بدعت نہ کرو، اللہ بدعتی کی دعا قبول نہیں کرتا. شرک نہ کرو، اللہ مشرک کی دعا نہیں قبول کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک مثال دی کہ ایک آدمی لمبے سفر پر ہے، بڑے لمبے سفر پر ہے، اور سفر میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پریشان حال اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. اللہ کہہ رہا ہے کہاں اس کی دعا سنی جائے؟ یہ کھاتا تو حرام ہے، یہ کپڑے پہنتا حرام کے مال سے، اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے، کہاں سے اس کی دعا سنی جائے؟ آپ دیکھیں آج سڑک، یہاں سے باہر نکلیے آپ، میں ضمانت دیتا ہوں 100 گھر جائیے، آپ 100 گھروں میں پوچھ لیجئے کہ آپ نے پچھلے 1 سال سے جو دعا کی اس میں سے کتنی دعائیں قبول ہوئی. 1% بھی نہیں ملیں گے آپ کو. جانتے کیوں؟ آج جتنے ہم مسلمانوں کے گھرانے ہیں نا، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو سودی معاملات سے بچا ہوا ہو، جو سودی معاملات سے بچا ہوا. ہم حرام کھاتے ہیں، ہم حرام کرتے بھی ہیں، اس کے بعد کہتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کہاں سے ہوگی؟
آپ سود میں ملوث ہیں میرے بھائی، سودی کاروبار سے جڑے ہوئے حرام کھا رہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ نہیں سنتا حرام کھانے والوں کی دعاؤں کو۔ اللہ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح ہو جانے کے بعد، ایمان کے لا لینے کے بعد اب تم فساد مچاؤ گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ ایک اہم چیز ہے، پھر سے اس پر دہراؤں اپنی باتوں کو، ایک اہم چیز ہے کہ اپنے رب کو پکارو خوف اور لالچ کے ساتھ، خوف اور لالچ کے ساتھ۔ خوف اس بات کی کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کہ میری دعا کو رد نہ کر دے، اور لالچ اس بات کی وہ میرا رب ہے، وہی تو ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عمل کرنے کے بعد ٹیک لگا کے نہیں بیٹھیے آپ کے دل میں ڈر ہونا چاہیے پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں، اس کے بعد مزید عمل کیجئے، مزید عمل کیجئے، مزید عمل کیجئے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تھوڑا سا عمل کر لیا اور بیٹھ گئے، مہینے میں ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کر لی اور خوش ہیں ہم، بھائی میں نے ایک صفحہ قرآن پڑھا اس مہینے۔ اللہ کو ایسی عبادتیں پسند نہیں ہیں، اللہ نے کہا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ پکارو۔ تو کچھ ضابطے جو میں نے بتلائے ایک مرتبہ سردن میں آپ کو گنا دوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دعا میں اخلاص ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ دعا میں کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص ہونی چاہیے، خالص اللہ سے دعا کیجیے۔ دوسری چیز، دعا سیکریٹ ہے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، تو اسے بڑے آرام سے، اطمینان سے ٹھیک ہے کیجیے۔ تیسری چیز، دعا میں تضرع ہونی چاہیے، یعنی دعا بار بار کی جائے، بار بار کی جائے، جب تک مراد پوری نہ ہو جائے تب تک کی جائے میرے بھائی۔ چوتھی چیز جو میں نے بتلائی وہ یہ کہ دعا میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں، فساد نہ مچائیں، یعنی حرام سے بچیں، اپنے آپ کو حرام کھانے سے، حرام کرنے سے، حرام چیزوں میں ملوث ہونے سے بچا کر کے رکھیں۔ پانچویں چیز جو میں نے بتلائی وہ یہ ہے کہ جب دعا کریں تو خوف اور امید دونوں کا پہلو ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ دعا کے ضابطے۔ اب دعا کا طریقہ کیا ہے مختصراً جان لیجئے کہ دعا جو ہے وہ اس کی ابتدا کیسے ہونی چاہیے۔ پہلے آپ وقت کا خیال کریں کہ کس کس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو لے کر کے بعض لوگوں نے یہ کیا کہ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے، جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فرض نماز کے بعد پوری زندگی میں اجتماعی دعا نہیں کی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ صحیح ہے، لیکن اجتماعی دعا کی جائے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تشہد میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں، جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تو بہت سارے اوقات اور لمحات ہیں، اس میں آپ دعا کرنے کی کوشش کیجئے جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اتنی اٹھاتے تھے کہ بغل کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کیجئے، خوب تعریف کیجئے جتنی کر سکتے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے آپ، جو دوسری آیتیں ہیں جس میں اللہ کی صفات ہے، جیسے سورۃ الحشر کے آخری کی آیتیں ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ان آیتوں کو پڑھ لیجئے جس میں اللہ کے ناموں کا اور صفات کا تذکرہ، خوب اللہ سے دعا کیجئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، آپ خوب درود پڑھیے، 2 3 4 5 10 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ دعا کیجئے، پھر دعا کے درمیان درود پڑھ لیجئے اور دعا کو ختم کیجئے، درود پڑھ کے ختم کیجئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ باہر اسٹیجوں پر علماء چلاتے رہتے کہ ان وہابیوں کو کیا ہے، یہ درود پڑھتے ہی نہیں، ان کو نبی سے محبت ہے۔ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہماری دعائیں بغیر نبی کے درود کے قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھی جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعا میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے آدمی کو۔ آپ نے دعا کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کی، درود پڑھا، دعائیں کی، پھر آپ نے درود پڑھا، پھر دعائیں کی، اس کے بعد درود پڑھ کے دعا ختم کر دیجیے۔ ایک چیز آپ کو بتلاؤں، اللہ کے ناموں کا کیسے حوالہ دینا ہے۔ جیسے یا اللہ تو تواب ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ میں رزق کے لیے پریشان حال ہوں، اللہ تو میرے رزق کے معاملے کو آسان کر دے۔ اس طرح اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کے دعا کرنا ہے۔ اپنے نیک عمل کا حوالہ، مان لیجئے آپ نے پوری زندگی ایک عمل تو کیا ہوگا اللہ کے لیے، آپ اسی کا حوالہ، اللہ میں نے فلاں عمل
تیری رضامندی کے لیے کی ہے، اللہ تو اس عمل کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اور کوئی زندہ آدمی ہے تو اس سے اپنے حق میں آپ دعا کروا سکتے، تو دعا کے آداب اور طریقے میں یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیر کہنے، سننے اور خیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کثرت سے اس سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایسے ہی دینی مجالس میں شرکت کرنے اور دین کی باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔